فواد چودھری صاحب اس وقت ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ آج آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کام کیا یا پھر مسلم لیگ نواز نے گیلانی صاحب کو اور غفور حیدری صاحب کو ہرایا؟ یہ تو جو بظاہر لگ رہا ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا، آپ کو بہت بہت مبارک فواد صاحب اور وزیر اعظم کو۔ میں یہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو کہ جتنی توجہ جو ہے وہ کیمرے ڈھونڈنے پہ دی ہے، اس سے تھوڑی ساری زیادہ اپنے لوگوں پہ دے لیتے تو ووٹ کا طریقہ بتا دیتے تو شاید جو ہے وہ معاملہ جتنا ان کا خراب نہ ہوتا۔ لیکن یہ جو آفریدی صاحب کی، مرزا آفریدی کی جو جیت ہے، اس نے تو بالکل ہی سیل کر دیا ہے معاملہ۔ اور دیکھیے صاحب آپ کے سامنے فواد صاحب جی ایک ایک کر کے جواب، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 7 ممبرز اور 7 کے ساتھ اپنے ووٹ ایک ہی طریقے سے ریجیکٹ کروائیں۔ تو جو چیز مسلم لیگ نواز کو کھٹک رہی تھی، ہم ڈسکس کر رہے تھے، مریم صفدر صاحبہ، شاہد خاقان عباسی، یاسین اقبال، اور رات کو پھر نواز شریف صاحب نے ایک ویڈیو جاری کر دی۔ تو گیلانی صاحب پیپلز پارٹی گین کر رہی تھی، غفور حیدری صاحب کو بھی آج ہمارے خیال میں پہلے پورشن میں چیئرمین کے الیکشن میں 7 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں، ایک ہی غلطی ایک ہی ہے اور کوئی مختلف نہیں ہے۔ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں وہ غلطی بالکل اپوزٹ چلی جاتی ہے اور مرزا آفریدی صاحب کے خالی خانے میں صحیح ووٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہی سارے کے سارے کیا کہنا چاہیے، کھرا ایک ہی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں آپس میں، ان کی بہت زیادہ آپس میں جو ہے وہ اختلافات ہیں اور کوئی پارٹی دوسری کو آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیے، چاہے کوئی بھی جگہ پہ ہو، جہاں پہ بھی ان کو لگے کہ دوسرا کوئی آگے جا رہا ہے تو یہ فوراً سارے مل کے جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جو ایک پورا معاملہ ہے وہ ان کا جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کا جو جیلسی فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ عین بالکل جو آپ کا تجزیہ ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ 100% یہ پی ایم ایل این جو تھی، ان کو تو غش پڑے ہوئے تھے کہ گیلانی صاحب کس طرح سے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بھی اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کو کہا ہو کہ ذرا لگامیں کھینچ لیں، اور پھر جو ہے آفریدی صاحب کے فیکٹر تو شاید یہ بھی ہوگا کہ کے پی سے ظاہر ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو ووٹ جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ لوگ، تو اس وقت سب سے زیادہ سینیٹرز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کے خون بھی ہیں اور سارا وہ بھی ایک ہوگا ان کا اپنا، آفریدی صاحب کا اپنا ریلیشن شپ بھی ہے۔ فواد صاحب آج پولیٹکس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، بلکہ کافی زیادہ سمجھتے ہیں، یہ بتائیں کہ اب پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو آج کی گیم کا پتہ نہ چل سکے؟ کیونکہ اگر یہ لوگ جیت جاتے تو مسلم لیگ نواز کے خیال میں رات گئے تک جو ان کے ہاں تھا کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا، اور جو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ مسلم لیگ نواز نے سوچا ہوا انویسٹمنٹ کرنی ہے، دھرنے پہ کرنی ہے، اور جو سارا سسٹم کو تلپٹ کرنا ہے، وہ تو پھر سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا آج اگر یہ دونوں جیت جاتے۔ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ میں کین نہیں ہے، اور ابھی بھی ان کی جو پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہیں اس کی جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی تو اپنی جان چھڑا ہی رہی ہے لانگ مارچ سے، کہ یہ کدھر ہمیں دھکیلنا چاہ رہے ہیں اور کدھر جو ہے وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے، سو وہ ان کی سڑک کی اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے، یہ ان کی پارلیمنٹ کی اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے، لہٰذا دونوں کی جو اپنی اپنی اس وقت ایک کہہ لیجیے ڈگر ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے آپسی اختلافات بھی ظاہر ہے کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ابھی تو پورا کھیل ہی سارا جو ہے میرا سمجھتا ہوں کہ اب ختم ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ویسے بھی تھوڑا زیادہ ہائپ ہو گئی، ادروائز تو آپ دیکھیں کہ سوائے ایک سینٹ کی جو اسلام آباد کی سیٹ ہے اس کے علاوہ تو لینڈ سلائڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہے۔
ہر جگہ کے اوپر خیبر پختونخوا کی 12 میں سے 10 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس طرح سندھ میں ہماری جتنی سیٹیں بنتی تھیں ہم نے جیتی ہیں. بلوچستان سے ہم نے 1 سیٹ جیت لی. پنجاب سے تو بلا مقابلہ ہو گئے. تو مجھے نہیں وہ ایک ہائپ زیادہ ہو گئی اس میں اپنا یہ گیلانی صاحب کی جیت کی. ادروائز تو حکومت کی اسٹیبلٹی استحکام کے اوپر اور جس طریقے سے حکومت جا رہی تھی کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک فیزز ہوتے ہیں. وہ الحمدللہ یہ فیز بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کے نتیجے میں آج دیکھیے اسٹاک مارکیٹ پھر 700 پوائنٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے, اور روپے کی قیمت میں پھر جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے. سو یہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اسٹیبلٹی سے اس استحکام سے فائدہ اٹھا سکے. میرا, آپ کا, جو غلام حسین صاحب کا, ویورز کا, ہمارا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک تماشا لگا رہے اور ہر وقت اوروں کے پاس اب ہوا اور یہ ہوا. ہمارا کام ہے استحکام لانا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیسکس کی طرف جانا چاہیے. اچھا فواد صاحب نے یہ جو کیمرے صبح مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے ہٹائے, اگر وہ لگے رہتے تو آج ان کو فائدہ نہ ہو جاتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لگے رہتے تو ان کو پتہ تو چل جاتا کہ جو ہے وہ کس نے کہاں پہ ووٹ دیا ہے. لیکن اس سے زیادہ فائدہ تب ہوتا کہ دیکھیں جو پی ایم صاحب کہہ رہے تھے پہلے دن سے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ اوپن ووٹنگ کی طرف جائیں اور پتہ ہو کہ کون کدھر ووٹ کر رہا ہے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو تجزیہ تھا اس الیکشن کے بارے میں, آپ اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کی حرف بہ حرف ہر بات صحیح ثابت ہوئی ہے. انہوں نے جو پہلے الیکشن کے بارے میں جو پہلے انہوں نے بات کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے, سوری آپ کی آواز کٹ رہی تھی جی. چودھری صاحب یہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ کی جو ایکچوئل اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ 54 ہے سینٹ میں. سر دوبارہ بولیے گا, تھوڑا آواز تھوڑی کم ہو گئی تھی آپ کی. ایز اے ریزلٹ آف ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن will it be correct to assume that you have 54 members in Senate now? دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ اکثریت گورنمنٹ نے اپنی ثابت کر دی ہے. اس کے اوپر اب یہ کبھی ایک آدھ ممبر جو ہے وہ ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑنا, لیکن جو اکثریت ہے وہ تو اب ثابت کر دی ہے. لیکن صرف الیکشن کے حوالے سے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ کے متعلق پرائم منسٹر صاحب کا تجزیہ تھا وہ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوا. اب بھی ہمیں بیٹھ کے بیسکس کی طرف جانا چاہیے, ہمیں ریفارمز کی طرف جانا چاہیے تاکہ کم از کم جو اگلے الیکشنز ہیں وہ اس طرح کی کنٹروورسیز سے پاک ہوں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ہر وقت اپنے کیسز کے اوپر ہی نہیں بات چیت کی انسسٹ کرنا چاہیے, بڑے ریفارمز کی طرف بھی انسسٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان کا اور جو ہماری جمہوریت ہے اس کا فائدہ تب ہوگا جب اپوزیشن کے لیڈرشپ اپنے پاؤں سے آگے کا سوچے گی. یہ آپ ان سے فیکٹف کی بات کریں, وہ کہتے ہیں پہلے نیب لا میں ترمیم کر دیں. آپ ان سے سینٹ لا کی ریفارم کی بات کریں, وہ کہتے ہیں پہلے نیب میں ترمیم کر دیں. اس طرح تو آپ ایک چکر میں پھنسے رہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. اور جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی, ایک تو وہ مریم کے پاپا اور بلاول کے پاپا سے آگے نکلے اور باقی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی کوئی رول ادا کرے اور اس میں آگے ہم اصلاحات کی طرف بڑھے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے ان ریفارمز کی بات کی ہے وہ اب بھی ریفارمز کے لیے کھڑے ہیں, ادھر جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فواد صاحب ساتھ تھے. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nike Kelowna 亚 Disney